الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن وججت أعوججنا. رواه الترمذي رحمه الله. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم اعضاء والا انسان بنایا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیگر نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اور آپ کو زبان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا کہ جو دکھنے میں تو ایک معمولی سا گوشت کا لوتھڑا ہے، جو دانتوں کے درمیان میں بالکل چھوٹی سی جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، لیکن اس کے اندر طرح طرح کے ذائقے اور اس کے اندر بولنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس شخص کے پاس قوت گویائی بولنے کی طاقت نہ ہو، اسے حقیقی معنی میں معلوم ہوگا کہ زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جو الفاظ بولنا چاہتے ہیں وہ بول سکتے ہیں، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن زبان سے الفاظ صحیح معنی میں نہیں نکل سکتے، کیا پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کے ایک جملے کی وجہ سے کوئی کافر کہ جو کافر ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والا ایک جملہ کہہ دے، شہادت کا کلمہ پڑھ دے، تو یہ ایک جملہ اس کو کافر ہونے سے نکال کر اسے مومن بنا دے گا۔ اور ایک ہی جملے کا یہ کمال ہے کہ جب کوئی ایمان والا کوئی کفریہ جملہ کہہ دیتا ہے تو ایمان کے دائرے سے نکل کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایک جملے کا کمال ہے کہ انسان نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جاتا ہے، اور ایک ہی جملے کا کمال ہے کہ سالوں سے ازدواجی زندگی ساتھ میں گزار رہے تھے، لیکن ایک جملہ زبان سے ایسا کہہ دیا کہ اب نکاح ختم ہو گیا اور طلاق ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم تمام اعضاء بھی صحیح رہیں گے، اگر تجھ میں بگاڑ آ جائے گا تو ہم تمام اعضاء کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس کا انسان کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے یہ کہا کہ ایک بکری کو ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں سے جو سب سے بہتر اعضاء ہو وہ اعضاء میری خدمت کے اندر لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری کو ذبح کیا اور بکری کا دل اور بکری کی زبان لا کر پیش کیا، کہا کہ یہ اس کے جسم میں سے سب سے بہترین اعضاء ہیں۔ پھر کہا کہ اب دوسری ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے سب سے بدترین اعضاء کو لے کر آؤ۔ گئے، ذبح کیا اور پھر سے زبان اور دل ہی کو لے کر آئے۔ کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سب سے بہترین اعضاء کو لانے کا کہا، اس وقت بھی آپ زبان اور دل کو لائے، اور سب سے بدترین عضو کو لانے کی جب بات کی گئی تب بھی آپ زبان اور دل ہی کو کیوں لائے؟ کہا کہ یہ انسان کے جسم کے ایسے اعضاء ہیں کہ اگر اس کا استعمال صحیح کیا جائے تو انسان کے جسم کے سب سے بہترین عضو بن سکتے ہیں، اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو انسان کے جسم کے سب سے بدترین عضو بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے زبان کی قدر و قیمت۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان کا استعمال صحیح ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیسے عمل کرنے چاہیے۔ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائے کہ شہادت لا الہ الا اللہ کہنا، پھر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، ساری چیزیں سمجھانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے پوچھا کہ حضور وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے۔ کون سی چیز؟ کہا کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس کے اوپر ہو ایسی کوئی چیز بتلا دیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، کہ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار یہاں پر ہے کہ اگر اس کو تم نے کنٹرول میں رکھا تو تمہارے تمام کے تمام اعمال تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جملہ کیا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ انسان کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے اور اس جملے کی برائی اس کو معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کی برائی کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح میرے اور آپ کے آقا نے ان کو سمجھایا کہ سب سے اہمیت والی چیز یہ ہے، اسے کنٹرول میں رکھو، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تعجب کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا زبان کی باتوں اور لغزشوں پر بھی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ کہ ہم جو باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم بہت عجیب آدمی ہو، ارے لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ یا ناک کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے احتیاطی اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگوں کو جہنم کے اندر جو ڈالا جائے گا وہ اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ڈالا جائے گا، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ اب زبان پر کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا طریقہ، سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اسے نجات مل گئی۔ زیادہ بولنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے، عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ انسان بولنے کی جگہ تو بولے لیکن نہ بولنے کی جگہ خاموش رہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके ऊपर आखिरी उम्मती तक तालीमात को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी हदीसों में आता है सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने आपकी आदत मुबारका को नकल किया है कि आप बोलने की जगह तो बोलते थे, लेकिन उसके अलावा हमेशा आप खामोश रहते थे। तो ये मेरे और आपके आका की तालीम है कि इंसान ज्यादातर खामोश रहे, बोलने की जगह हो वहां बोले, बोलने की जगह न हो वहां अपनी जबान के ऊपर ताला लगा दे। मन समत नजा, कि जो खामोश रह गया उसने नजात पाली। तो सबसे पहला तो इलाज ये है कि इंसान खामोश रहे। फिर दूसरा इलाज ये है कि अगर बोलने की जरा उसको जहां पर जरूरत पेश आती है वहां बोले तो अच्छा बोले। वकुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, कि मेरे बंदों को कह दो कि वो अच्छी बात किया करे। ऐसी बात न हो कि हमारी जबान से तो ऐसे न ऐसे निकल गई, लेकिन सामने वाले के दिल को चीर कर रख दिया, सामने वाले की इज्जत को तार तार कर दिया, सामने वाले की घर की मस्तूरात की और उनकी बेटियों की इज्जत को तार तार करके रख दिया। नहीं, हमारी जबान से निकलने वाला जुमला ये सामने वाले की इज्जत का लिहाज रखने वाला हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि हम तो हमारी जबान से कुछ भी बोल दें और सामने वाले का दिल टूट जाए। फिर कहा कि एक और इलाज बतलाया गया, ये है कि इंसान जो कुछ भी बोले वो सोच समझ कर बोले, वो तोल कर बोले। सुन्नत और शरीयत के दायरे के अंदर ये जुमला सही है या गलत है, इस बात को सोच समझ कर बोले। उसके अलावा इंसान के आपसी गुफ्तगू के चंद आदाब लिखे हैं, वो भी आपके सामने चंद आदाब को बयान कर दिया जाता है। सबसे पहला अदब ये लिखा है कि बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत जब बात करनी हो तो भली बात खूबी के साथ और सच्ची बात सलीके के साथ किया करें। सच्ची बात करें, भली बात करें, बात करने का अंदाज हो। आज हमारा और आपका एक उमूमी एक हमारी और आपकी गलती ये हो रही है। मसलन हम अगर किसी को कोई सही बात भी कहते हैं तो हमारा अंदाज इतना गलत और इतना बुरे रवैये से हम कहते हैं कि सामने वाले को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हक बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हक बात की एक तासीर है कि हक बात कड़वी होती है, लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब दवाई कड़वी होती है तो इसको लेने के लिए रास्ता ये होता है कि उसे कैप्सूल के अंदर बंद करके दी जाती है ताकि उसकी कड़वाहट महसूस न हो। तो हक बात तो कड़वी है, आप कहेंगे जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन आपको उसे मोहब्बत की, प्यार की, अच्छे अंदाज की कैप्सूल में बंद करके देना पड़ेगा। तो सामने वाले को तो असर करेगी। अगर हक बात हमने गलत रवैये से और गलत अंदाज से हमने कह दी तो ये हक बात सामने वाले को असर नहीं करेगी। फिर फरमाया कि दरमियानी आवाज में मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में ठेर ठेर कर बिला तकल्लुफ बात करनी चाहिए। इसी तरीके से एक और अदब ये लिखा है कि अगर औरतों को मर्दों से या मर्दों को औरतों से बोलने का इत्तिफाक हो तो साफ सीधे और खरे लहजे में बात करें, किसी तरह की नजाकत और नरमी को पैदा न करें ताकि कोई बुरा ख्याल दिल में न आ जाए। फिर एक और अदब ये लिखा है कि जब कोई दीन की बात करनी हो तो मुखातब के जहन और सलाहियत को सामने रखकर मुनासिब अंदाज में सोचकर एक दिलसोजी के साथ बात की वजाहत करनी चाहिए। जरूरत हो तो अपनी बात को दोहरा लेना चाहिए ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर एक अदब और एक लिखा है, जिससे भी बात करनी हो उसकी उम्र, मर्तबे और उससे अपने ताल्लुक का लिहाज रखते हुए बात करे। माँ बाप, उस्ताद और बड़ों से दोस्तों की तरह गुफ्तगू न करें। इसी तरह अपने बच्चों, शागिर्दों और छोटों से गुफ्तगू के वक्त अपने मर्तबे का लिहाज रखे। फिर फरमाया कि जब मजलिस में बात करनी हो तो इजाजत लेके बात करें, इसी की बात को काट कर न बोले। फिर मजलिस के खत्म पर मजलिस के खत्म की दुआ पढ़े। ये गुफ्तगू के चंद आदाब है। अल्लाह
تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہم تمام کو زندگی گزارنا نصیب فرمائے، زبان کا صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے، زبان کے غلط استعمال سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔